بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ قبروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا ہے کہ اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ کسی چیز کے ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ کتاب اللہ میں یعنی قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی نص وارد ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایسا کوئی نص وارد ہو، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہ کیا ہو، یا آپ نے خود وہ کام کیا ہو، یا صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہو جن کے نقش قدم کی بھی ہمیں اتباع کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، رسول کے اصحاب میں سے ہیں۔ لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے قبروں پر پھول چڑھانے کا، اس کے لیے کوئی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے اس کا ثبوت ہو، یا آپ کی تقریر ہو یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیا اور آپ نے اس پر منع نہ کیا ہو، یا خود صحابہ کرام نے کیا ہو، ایسا کوئی عمل ان کا نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنا ہی ضروری ہے، بلکہ یہ چیز شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ کام جہاں شریعت میں مداخلت اور بدعت کے درجے میں پہنچتا ہے، یہ چیز گھسیٹ کے لے جاتی ہے اس غلو کی طرف۔ بعض قبروں پر تو لوگ پھول چڑھاتے ہیں بڑی ہی عقیدت کے ساتھ، بڑی ہی نظر و نیاز اور تمناؤں کے ساتھ کہہ لیجئے، تو اس طرح کی عقیدت اور اس طرح کی ان سے تمنا، یہ ساری چیزیں اس غلو کے درجے میں ہیں جو شریعت میں شرک کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے ہیں۔ لہذا ان سے بچنا چاہیے اور ان سے کی طرف جانے سے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کی کتاب سے کوئی مطلب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن قبروں پر نظر و نیاز کرنا، فاتحہ پڑھنا، پھول چڑھانا اور اسی طرح سے اور ساری خرافات کرنا وہ زیادہ محبوب ہے، جبکہ یہ شریعت سے دوری اور نافہمی کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ آپ کا سوال ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا شریعت میں کیسا ہے؟ ہم کہیں گے قبروں پر پھول چڑھانا شریعت کی نظر میں درست نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے اور دین کے سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان کا ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا یا ان کے لیے ذبح کرنا جو مقبرے میں موجود ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی قبروں پر سجدہ کرنا یا ان کے لیے نظر و نیاز ماننا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ جاہلیت کا کام ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہی سب ہوتا تھا کہ لوگ قبروں پر یا بتوں پر یا بعض تصویروں پر لوگ نظر و نیاز ان کے نام سے کرتے تھے اور ان پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کی عبادت اسی انداز سے کرتے تھے۔ اور جب کہ نظر و نیاز ماننا اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، ذبح کرنا اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، عبادت کرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے، دوسرے کے لیے سجدہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں۔ لہذا یہ سب کام منع ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری حیات و موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں اول المسلمین میں سے ہوں۔ تو قرآن مجید کی اس طرح کی آیتیں جو ہیں حقیقت میں یہ اس بات پہ وضاحت سے دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے۔
اور ہم اس کے پہلے بھی اس بارے میں بات چیت کر چکے ہیں، لیکن اس کی مزید توضیح کے لیے کہ یہ کام لوگوں کو شریعت کے اصلی احکام سے ہٹا کر کے لوگ ایسی خرافات و بدعات میں لے جاتی ہے اور شرک کی طرف لے جاتی ہے، جو حقیقتاً دین سے بہت زیادہ دوری کا نتیجہ ہے اور کفار اور مشرکوں سے مشابہت کا نتیجہ ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان کسی قبر کی تعظیم پر جاتا ہے، انسان مرنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں تھی کہ زندہ تھا تب تو وہ کچھ کر سکتا تھا، لوگوں کی مدد کچھ کر سکتا تھا، کچھ کام آ سکتا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن مرنے کے بعد تو اس کے سارے تعلقات دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا اب دنیا سے اس کا تعلق جوڑنا کہ دنیا میں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور یہ کر سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بلا دلیل کے ہیں۔ لہذا یہ کفر و شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں یہ غلط ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان جو چیزیں اللہ کے لیے خاص تھیں، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، قربانی کرنا اور اسی طرح سے نذر و نیاز ماننا، یہ سب چیزیں غیروں کے لیے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اللہ کا خوف ان کے دل سے نکل گیا، خوف دوسروں کا پیدا ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے مزاروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، رکوع میں ہو جاتے ہیں اور جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے لیے تحیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس طرح سے جھکنا اور اس طرح سے کرنا یہ لگتا یہ ہے کہ شاید انہی کے خوف سے ڈرتے ہیں، لیکن مسجدوں کے سامنے سے گزریں تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں ندا ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، لاؤ چلو وہاں گھسیں اور وہاں جا کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کا کر لیا تو یہ ہمارے لیے سب کچھ ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ اس بڑی شفاعت کے لیے دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے، ان کا حساب و کتاب ہو جائے، اور اسی طرح سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ ان کو جو ایمان والے ہیں وہ سب کو جنت ملے۔ لیکن اس طرح کی شفاعت بھی اللہ کے حکم کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو ان اولیاء اور اذکیاء کے بارے میں جن کو آپ جانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی یہ شہادت نہیں دے سکتا ہے کہ وہ جنت میں گیا ہوا یا اللہ کا بہت ہی بزرگ بندہ تھا، ایسا نہیں کر سکتا، ایسی شہادت نہیں سکتا۔ اللہ سے دعائیں کر سکتا ہے اس کے مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، لیکن اس طرح کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ وہ جنتی ہو گیا، یہ گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا وہ اللہ کا فرمان تھا، اللہ آپ نے بتایا، لیکن کوئی بندہ اس طرح سے کسی کے بارے میں کہے یہ ممکن نہیں ہونا، اس کی بات قابل قبول ہے۔ لہذا جب قابل قبول نہیں تو آپ کسی کے بارے میں پتہ نہیں کس چیز پہ اس کا انتقال ہوا یا کس پہ کیا ہوا، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا لوگوں کے بارے میں اس طرح کے تصورات تو وہی ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا سورہ نوح میں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے تھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہوا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کا باب نمبر ہے الذبح تحریم الذبح لغیر اللہ تعالی ولعن فاعلہ، اللہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی حرمت کا بیان ہے اور اس کے بارے میں باب ہے، اور اسی طرح سے ایسا کرنے والے پر لعنت کا بیان ہے۔ پھر اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کیا ہے 4 باتوں کے بارے میں۔ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے بارے میں گفتگو کی، اور کیا ہے وہ؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدہ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس پر بھی جو اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور ایسے ہی وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں جو کسی بدعت پیدا کرنے والے کو، دین میں نئے کام کی ایجاد کرنے والے کو اپنی جگہ میں اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور لعنت کی اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا،
جس زمینوں کی تحدید کے لیے یہ یہاں سے اس کی زمین ہے، وہاں سے اس کی زمین ہے، اس میں جو نشانات لگائے جاتے ہیں ان کو بدلنے والا گویا کہ وہ بھی ایک ایسا غلط کار ہے جو کسی اور کی زمین پر جھوٹے انداز سے، چوری کے انداز سے قبضہ کرتا، وہ بھی ملعون ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا یہ بھی ملعون ہے۔ ایسے ہی ثابت ابن ضحاک کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جب آپ تھے مدینے میں، تو آپ نے اس نے نظر مانی کہ بوانا نام کی ایک جگہ میں ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ بوانا ایک جگہ تھی، وہاں ذبح کرے گا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں بوانا مقام پہ جا کے ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ نے اس آدمی سے چند سوالات کیے۔ سوالات کیا تھے؟ آپ نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا بوانا جگہ پر جہاں جس کا تم تذکرہ کرو، بوانا مقام پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کی جگہ ہے وہ؟ تو لوگوں نے جواب دیا نہیں، وہاں ایسا کوئی بت کی عبادت کی جگہ مشہور نہیں ہے کہ وہاں بت کی عبادت ہوتی تھی، کوئی بت تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فہل کان فیہ عید من اعیادہم، کیا وہاں پر وہ اپنے جاہلیت کے زمانے کی کوئی عید لگایا کرتے تھے، کوئی میلہ لگاتے تھے؟ قالوا لا، تو ان کا جواب دیا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک فانہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ۔ پھر آپ نے اس آدمی کو حکم دیا کہ تم اپنے نظر کو پورا کر لو، جا کے وہاں پہ ذبح کرو، اس لیے کہ وہ ساری زمین اللہ کی کھلی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر کوئی جاہلیت کے زمانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق عبادت سے ہو، ایک عام زمین سی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اوفی بنظرک، اپنا نظر جا کے پورا کر لو، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کوئی بھی نظر نہیں پوری کی جاتی ہے۔ آپ نے ایسی کوئی نظر مانی جس میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہو تو وہ نظر نہیں پوری کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اس کو یہ سب سوال کرنے کے بعد اس کا حکم دیا کہ ایسا ہو تو وہاں کرو، اگر وہاں کوئی بت نہیں ہے، کوئی ان کا میلہ ٹھیلا نہیں لگتا تھا، ایسی کوئی ان کی خاص جگہ نہیں ہے جس کے لیے وہ لوگ تعظیم تکریم کرتے تھے، تو جاؤ کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، اولاً تو ملعون ہے، دوسرے اسے غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی ایسی جگہ میں بھی کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کسی غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہو اور اسی طرح سے اس کی عبادت کی جاتی ہو، تو اس کے ذریعے سے گنجائش نہیں ہے۔ لہذا کسی آدمی کا غیر کسی قبر پہ سجدہ کرنا یا اس کے لیے ذبح کرنا یا نظر ماننا اور وہاں پورا کرنا، یہ سب درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب تعظیم اور عبادت کے نظریے سے ہے جو کہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز تو وقت میں پڑھتے ہیں لیکن اذان وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، یعنی اذان کا جو ٹائم ہے اس سے اذان پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت ہوتا ہے اذان نماز کا وقت ہوتا ہے تبھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک شکل یہ پھر کہتے ہیں کچھ جگہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، ٹائم کافی رہتا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایسی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواب میں یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کے لیے وقت متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور یہ آیت آپ مسجدوں کے دیواروں پر لکھی ہوئی پاتے ہوں گے، خاص طور سے محراب پر جہاں سے امام صاحب نماز پڑھایا کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لوگ اس کو لکھ کے رکھتے بھی ہیں، پر جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ نماز یہ مومنوں پر وقت کے حساب سے فرض ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں یہ حکم آیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ایک فرض ہے جو ثابت ہے، کتاباً ہے یعنی مکتوب ہے، لکھا ہوا فرض ہے، اور موقوت ہے یعنی وقت کے ساتھ محدد ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بلا شبہ نماز ہے مومنوں پر کتاباً فرض اور موقوتاً وقتوں کے ساتھ۔ اب یہ وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ان وقتوں کو بیان کیا ہے۔ نماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے، پھر اس کا ایک آخر وقت ہوتا ہے، اس کے بیچ میں وہ سارا وقت اس کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وقت سے پہلے ہی جہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کے پہلے ہی اذان ہو جاتی ہے اور پہلے ہی نماز پڑھ لیں تو یہ پھر نماز یہ درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ وقت کے ساتھ جب نماز فرض ہے تو وقت کے اندر ہی پڑھی جا سکتی، اس کے پہلے نہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ظہر کا وقت نہیں ہوا، سورج اپنی یعنی نصف النہار سے آدھے دن کے واسطے سے ابھی ڈھلا نہیں ہے تو اس کے پہلے نماز پڑھ لیں، یا ہے کہ مغرب کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا اس کے پہلے آپ مغرب پڑھ جائیں، یا ہے کہ فجر کی نماز آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں اور سمجھیں کہ یہی وقت اس کا ہے، تو یہ نماز بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یعنی جو نماز قضاء میں ادا کی جاتی ہے اس کا دوسرا حکم ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس کا وقت یہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے شروعات اور آخر کے وقت حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آدمی نماز کو وقت سے پہلے پڑھے تو صحیح نہیں، اس لیے کہ نماز کی صحت کے لیے جیسے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے نماز کو نماز کے وقت کے درمیان پڑھنا صحیح ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں اگر اذان ہو جاتی وقت سے پہلے ہی اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی تو نہ نماز صحیح ہوئی نہ یہ اذان صحیح ہوئی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں فرض کیا اس کے بغیر پڑھتے ہیں تو وہ نماز باطل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ اذان کے بعد نماز اذان ہو جاتی ہے لیکن آپ نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں تب تو آپ کی نماز صحیح، اس لیے کہ اذان ہوئی غلط وقت میں ہوئی، لیکن یہ اذان لوٹائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح دوسری جگہوں کی اذان سے بھی آپ کو اکتفا ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر آپ قصداً ایسا کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں تو پھر یہ نماز باطل ہے، اور اگر جہالت کی بنیاد پہ پڑھیں تو بھی نماز باطل ہے، اس کو اعادہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے وقت سے پہلے اذان دینا بھی نہیں چاہیے۔ آئیے ہم اسے مزید تفصیل تو نہیں کریں گے، مختصراً ہم نے کچھ جواب بیان کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دوبارہ تشریح کریں گے، لیکن ہم آج اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے اور خیر سے رکھے اور جزائے خیر عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔